الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو دو مضمون بیان فرمائے، نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی، اللہ نے دوبارہ ان مضمونوں کا اعادہ فرمایا۔ شرک اعتقادی پر پھر اللہ تعالیٰ نے دو عقلی دلیلیں دیں، اور شرک فعلی کے نفی کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے یہ قربانی کی جگہ مقرر کی، اور وہ اس کو اختیار کرنے والے تھے، وہ صرف اللہ کے نام کے اوپر قربانیاں دیا کرتے تھے۔ یہ جو آج کے مشرک بتوں کے نام کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں، یہ کسی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں تھا۔ میرے پیغمبر یہ خام خواب سے جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی احسن طریقے سے ان کو اپنے رب کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ آپ سچے اور سیدھے رستے کے اوپر ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان کو جواب میں کہہ دیں کہ میرا اللہ زیادہ باتوں کو جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ قیامت والے دن میرے اور تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں مشرکین کی ایک حرکت کو بیان کیا کہ میرے پیغمبر جب آپ ان کے اوپر قرآن کی تلاوت پڑھ کے سناتے ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جو بل پڑتے ہیں، بری شکلیں ہو جاتی ہیں تو پہچان لیتے ہیں، اور ان کی حالت اس وقت یہ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ساتھ یہ لڑ پڑیں۔ یہاں تک کہ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہو پڑے، لڑ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو جواب میں کہہ دو کہ اس سے بھی زیادہ ناگوار بات میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ جو تم لڑ رہے ہو نا، یہ اس سے بھی آگے یہ بات ہے۔ توحید کے اوپر تمہیں غصہ چڑھتا ہے، ناگوار لگتی ہے، بلکہ ایک آگ ہے جہنم کی جو تمہارے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کر کے رکھی ہے۔ وعدہ ہے اللہ پاک کا، اللہ کافروں کو وہ ضرور دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مثال آج شروع کریں گے، اللہ نے یہ سورۃ حج آیت نمبر 73 کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں مضمونوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی، دونوں مضمونوں کو اللہ نے بڑے لطیف انداز سے اس مثال کے ذریعے واضح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو توحید کو سنانے والا ہے، خاص کر جن کی جھڑپ رہتی ہے ہر کسی سے، توحید والے کی، موحد کی، وہ اس آیت کو زبانی یاد بھی کرے، اس کا ترجمہ یاد کرے، حوالہ پورا یاد رکھے۔ 17واں سپارہ ہے، سورۃ حج ہے، آخری رکوع ہے، آیت نمبر 73 ہے، ٹھیک ہے۔
تاکہ کہیں کہیں بھی جھگڑا ہو جائے آپ کا تو آپ فوراً قرآن کھول کے اس آیت کا حوالہ اس کو دے سکو۔ ہر موحد کے لیے اس مثال کو یاد کرنا ضروری ہے، اور یاد رکھنا جس کو توحید سننے کا مزہ ہوتا ہے وہ یہ مثال سن سن کے جھومتا ہے، سمجھ آئی ہے، وجد کے اندر آ جاتا ہے۔ جس طرح یہ جھوٹے مرید جھوٹے پیروں کی باتیں سن کے وجد میں آ جاتے ہیں نا، اسی لیے طرح سچا موحد اپنے سچے رب کی سچی توحید سن کے یہ مثال سن کے وہ وجد کے اندر آ جاتا ہے، جھومنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر کر دی اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر اپنے توحید کو ثابت کرنے کی اور شرک کو نفی کرنے کی۔ اللہ پاک نے دیکھیں جی آیت کو، اور اس کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے فرمایا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، الناس کے اندر جو شروع کا الف لام ہے، الف لام جو ہے یہ استغراقی ہے، یہ پوری کائنات کے لوگوں کو شامل ہے، پوری کائنات کے لوگوں، ضرب بیان کی جاتی ہے، مثل ایک مثال، فاستمعوا لہ پس غور سے سنو اس مثال کو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے فاسمعوا لہ، ایک ہوتا ہے فاستمعوا لہ، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ فاسمعوا لہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سنو تم بس، فاستمعوا لہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مثال کو غور سے سن لو، سیدھے اور توجہ ہو کے کان کی کھڑکیاں کھول کے دماغ دل کو حاضر رکھ کے اب تم نے اس مثال کو سمجھنا ہے۔ اب میں اپنے توحید کو ثابت کرنے لگا ہوں اور شرک کی نفی کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سن لینا۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لات، منات، عزا، حبل، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، جن نبیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، حضرت مائی مریم علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بھی اللہ کے سوا تم غائبانہ حاجات میں مشکلات میں پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی، ذباب ون کے اوپر دو تنوینیں دیکھو، یہ حقارت کا معنی دے رہی ہیں، وہ حقیر سے حقیر مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، سمجھ آئی ہے، مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں غائبانہ حاجات میں مشکلات میں اس کو پکارا جاتا ہے جو خالق ہوتا ہے، یہ تو خالق ہی نہیں ہے۔ غائبانہ حاجات میں مشکلات میں مدد کے لیے کس کو پکارا جاتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے۔ یہ تو مکھی بھی انہوں نے نہیں بنائی، مکھی بنانے پر بھی یہ قادر نہیں ہے، تو پھر تم ان کو غائبانہ حاجات میں مشکلات میں کیوں پکارتے ہو؟ ٹھیک ہے، آگے اللہ نے اسی کے اوپر بس نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا والا وجتمعوا لہ، اور اگرچہ یہ سارے جمع ہو جائیں واسطے اس مکھی کو بنانے کے، ٹھیک ہے، ایک ہی نہیں، یہ سارے مل بھی جائیں، جتنے بھی تم میرے سوا جن کی دنیا کے اندر پکار ہوئی ہے میرے علاوہ، جن کو خود ساختہ معبود بنایا گیا ہے، کٹھا کر لو ایک میدان کے اندر، سارے ولیوں کو، ساروں کو، جن کو معبود بنا، کٹھا کرو ذرا ان کو، ٹھیک ہے، ان کو کوئی ایک مکھی پیدا کر کے دکھاؤ جس طرح رب نے پیدا کی ہے، کر کے دکھاؤ ایک مکھی پیدا، سمجھ آئی؟ ایک مکھی بھی اللہ نے فرمایا وہ پیدا نہیں کر سکتے، سمجھ آئی ہے؟ تو جو مکھی پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے تو پھر تم ان سے روزیاں کیوں طلب کرتے ہو؟ ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان کو کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا تم کیوں سمجھتے ہو؟ ان سے جا کے تم کھوٹی قسمتیں کیوں کھڑی کرواتے ہو؟ ان کو کشتیاں پار لگانے والا تم کیوں سمجھتے ہو؟ ان کو اولاد دینے والا تم کیوں سمجھتے ہو؟ سمجھ آئی ہے؟ یخلقون لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، سورۃ نحل کے اندر فرمایا انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود اپنی پیدائش کے اندر میرے محتاج ہے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، ایک ذرہ برابر چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی،
وہ بھی میرے پیدا کردہ ہے، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، اپنی پیدائش کے اندر وہ میرے محتاج ہے۔ جب وہ اپنی پیدائش کے اندر بھی میرے محتاج ہیں تو جو ہستی محتاج ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کی حاجت روائی کو کس طرح پورا کر سکتی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، پھر اللہ نے اسی کے اوپر مثال کو بس نہیں کیا اللہ تعالیٰ، اخیر کر دی اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین کر لے جائے ان سے مکھی، شیئن کوئی تنکا، شیئن میں کھانا نہیں کر رہا، وگرنہ عام اس کا لہذا سب سے زیادہ مشہور اس کا یہی معنی کیا جاتا ہے کوئی کھانے کی چیز، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ شیئن ہے، حمزہ کے اوپر دو زبریں ہیں، حقارت کا معنی دے رہی ہیں، مطلب ہے کوئی تنکا، کوئی حقیر چیز بھی، ذرہ بھی ان سے چھین کر لے جائے مکھی، ٹھیک، کتنی کو ہوتی ہے مکھی؟ ہے چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے، اگر وہ ان سے تنکا بھی چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، نہیں وہ واپس لے سکتے اس تنکے کو، اس حقیر چیز کو، منہ اس مکھی سے حقیر چیز کو بھی واپس لینے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ جو ذات اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان کی کس طرح مالک ہو سکتی ہے؟ جن سے مکھیاں بھی کھانا چھین کر لے جاتی ہیں، ان سے تم کیوں مدد کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو؟ ان سے تم کیوں اولاد کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو؟ جو ذات اپنے نفع نقصان کے اوپر قادر نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان کا وہ کس طرح مالک بن سکتا ہے؟ دیکھو کیسے لطیف اور خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نکھیر رہے ہیں مسئلے کو، کیسے باریک بین انداز سے مثالیں دے کر، واضح مثال دے کے اللہ پاک اسے مسئلے کو نکھیر رہے ہیں۔ آپ ذرا آیت کے اندر ایک اور چیز کے اوپر نوٹ کرنا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، یہ یسلبہم الذباب، یہ یسلب کا معنی آپ کے لفظی ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ چھین کر ہے نا، مانگ کر تو نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، یسلب کا معنی سلب جس کو کہتے ہیں نا، سلب کا مطلب عربی میں، اردو میں ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے چھین لینا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے چیز مانگنا، ایک ہوتا ہے چیز لینا، چھین لینا، ٹھیک ہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے رجسٹر پڑا ہوا ہے، ایک طرف سے اس کو میں پکڑ لوں اور دوسری طرف سے کوئی دوسرا ساتھی پکڑ لے، اب دونوں کے اندر زور آزمائیو، میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تھا کمزور اور وہ تھا طاقتور، وہ چیز چھین کر لے گیا۔ اب جس سے چیز چھین لی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، اور جو چیز چھین لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو وہ اتنے کمزور ہیں کہ مکھیاں بھی ان سے چھین کر لے جاتی ہے، یعنی مکھیوں سے بھی وہ طاقتور نہیں ہے، مکھیوں سے بھی حقیر ہیں، ان سے مکھیاں بھی کیا ہیں؟ طاقتور ہیں۔ کن کے ساتھ تم نے امیدیں لگا کے باندھی ہوئی ہے کہ ما یملکون من قطمیر، جو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ کن کے ساتھ تم نے امیدیں لگا لی ہیں؟ لا یملکون مثقال ذرۃ، کہ جو ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دوسروں کی باری آتی ہے، غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نفی کرنی ہوتی ہے، اختیارات کی نفی، ملک کی نفی کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، وہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کروٹ نہیں بدل سکتے، وہ اپنے یتیم بچوں کے سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے ناک سے مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، وہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں کہ مکھیاں بھی ان سے کھانا چھین کر لے جاتی ہیں، یعنی مکھیاں بھی ان سے بہت طاقتور ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کسی کو قرآن کی سمجھ دے دے، اللہ کسی کو قرآن کی سمجھ دے دے، اس کے دل کے اندر یہ مثال بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے اس کو توحید پرست بنا دے، اس کے دل کے اندر اپنے توحید کا سکہ جما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب دوسروں کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں مکھیاں بھی چھین کر لے جاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھوں میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے۔
ہے؟ تمام کائنات کی بادشاہ، تمام کائنات کے اوپر راج کس کا چلتا ہے؟ جب اللہ کی اپنی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ لیکن جب غیر سے نفی کرتے اللہ نے فرمایا کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں۔ اچھا یہ بھی تھوڑا سا بڑا ہے، چلو پردہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، ذرہ ہوتا ہے، ذرہ یہ روشن دان کمرے بند ہوتا ہے نا، روشن دان کے اندر دھوپ داخل ہوتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں دھوپ میں، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ نے سمجھانے والی حد کر دی ہے، آپ ذرا غور کریں، اللہ نے سمجھانے والی حد کر دی ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، ذرۃ عربی کے اندر بھی ذرہ ہی بولا جاتا ہے، اردو کے اندر بھی ذرہ ہی کہا جاتا ہے، فارسی کے اندر بھی ذرہ، سندھی زبان کے اندر بھی ذرہ، بلوچی زبان، سرائکی زبان، جنگلی زبان، ہر زبان کے اندر ذرے کو ذرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اگر ذرے کا لفظ اللہ تعالیٰ عربی میں کوئی اور بدل کے کہہ دیتے تو سمجھانا پڑ جاتا کسی پٹھان کو۔ کیا سمجھاتے ہیں بابا؟ یہ ہوتا ہے، یہ مٹی ہے نا جو چھوٹا سا ذرہ، خان صاحب اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا سمجھانے کے لیے کہ الف کو کلی سمجھنے والا جٹ بھی سمجھ جائے کہ ذرہ کہا کس کو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ذرے کے بھی مالک نہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جب اپنی باری آئی للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف کس کے لیے ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی۔ سمجھ آئی؟ جب اپنی باری آتی اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ میرے آگے ہی سجدہ کر رہے ہیں بس۔ لیکن یہ انسان نہیں سمجھتا، انسان نہیں سمجھتا، پھر بھی یہ کہتا ہے جھولے لال خوشیاں دیوے غم دیوے ٹال، پھر بھی یہ کہتا ہے امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کری، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے اولاد لینے کے لیے، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے رزق کے دروازے کھلانے کے لیے، کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کے لیے۔ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے سب کو، اللہ توحید کی سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب۔ ضعفہ، یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، ضعفہ ضعیف سے ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور، یا دوسرا مطلب بودا، ٹھیک ہے، بودا اندر سے کھوکھلا، کمزور، بے عقل، ٹھیک ہے۔ ضعفہ بودا، کمزور ہے مانگنے والا، کیا ہے؟ کمزور ہے، بولو سارے، مانگنے والا جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے بابا جی سے مانگ رہا ہے، وہ مانگنے والا کیا ہے؟ وہ کمزور ہے، کمزور ہے، وہ کمزور ہے، اللہ نے فرمایا ضعیف ہے۔ اور والمطلوب، اور جس سے چاہتا ہے وہ بھی کمزور، وہ جو قبر کے نیچے لیٹا ہوا ہے، 2 گز زمین کے نیچے جو لیٹا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے، اور جو اوپر کھڑا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کچھ نہیں دے سکتا، ختم ہے، نہ وہ سننے کے اوپر قادر، نہ وہ دیکھنے کے اوپر قادر ہے۔ سمجھ آئیے؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يغني ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ابا جان تو کیوں ان کی عبادت کرتا ہے جو تیرے نہ پکار کو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تیرے کچھ کسی کام آ سکتے ہیں، کچھ بھی سننے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہ مانگ جس سے مانگا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ہے، یہ تو کروٹ بدلنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، یہ تو مکھی سے کھانا چھیننے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، یہ تو اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اس کو ہٹانے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اچھا طالب یہ بھی کمزور ہے، اچھا اس کے اندر تو جان ہے، اس کے اندر تو سب کچھ ہے، روح ہے، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے اس کو کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں کیوں فرمایا یہ کمزور ہے؟ سمجھ آئی؟ وگرنہ آج کل آپ مجاوروں کو دیکھ لو، بڑے بڑے ان کے بینک بیلنس ہیں، سمجھ آئی ہے؟ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی کاریں ہیں ان کے پاس، اور بڑا بڑا مال ہے، پیسہ ہے ان کے پاس،
یہ کس طرح اللہ نے فرما دیا یہ کمزور ہیں؟ اللہ نے فرمایا اصل یہ بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ضعف فی العقل، یہ عقل کے اندر کمزور ہیں کہ کس ہستی کو چھوڑ کے کن کے ساتھ اپنی لڑے لگا دی ہے، کن سے مانگنے لگ گئے ہیں، کن سے مانگنے لگ گئے ہیں۔ اور خدا کی قسم ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اللہ کی ساری مخلوق ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، انسان ہے، حیوان ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرند ہے، حشرات الارض ہے، رینگنے والے جانور ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے جس طرح مرضی اللہ سے فریاد کرنے لگ جائیں، یا اللہ ہماری یہ حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہمارا تو یہاں تک عقیدہ ہے اللہ ان سب کی حاجتوں کو، ان سب کی دعاؤں کو بیک وقت ایک لمحے کے اندر سننے پر بھی قادر ہے، اور ان سب کی حاجتوں کو ایک لمحے کے اندر پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور جب وہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے اس کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے، اس سوئی کو جب نکالا جائے اس کے ناکے پہ لگنے والا پانی، اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ سمجھا یہ ہے؟ اور کس ہستی کو چھوڑ کے وہ کن کو پکار رہے ہیں جو مکھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، جن سے مکھیاں بھی کھانا چھین کر لے جاتی ہیں، جو گٹھلی کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں ہے، جو ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے شکوہ کیا، زجر بھی مشرکین کو، ما قدر اللہ حق قدری ہی۔ دیکھو ترجمہ کیا لکھا ہے، ما قدر اللہ حق قدری ہی، نہیں قدر کیا انہوں نے اللہ کا، حق قدری ہی، حق اس کا، اس کی قدر کرنا۔ کون کر رہا ہے یہ خطاب؟ کس کا خطاب ہے یہ؟ بولو سارے، مالک کا خطاب ہے یہ، مالک کا، کائنات کے مالک کا، خدا کا، میرے رب کا، جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اسے شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان سے شکوہ کر رہے، اور ظالم انسان، کوئی حیا کر، کوئی شرم کر، تجھے سب کچھ میں دے رہا ہوں، تجھے سب کچھ میں، تیری سانسوں کا مالک میں، تیری آنکھوں کا مالک، تیری قوت گویائی کا مالک، تجھے کیا کچھ نہیں دیا میں، کیا کچھ نہیں دیا میں نے تجھے زندگی کے اندر، کن لوگوں کے ساتھ، کن ہستیوں کے ساتھ تو مجھے ملا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا، کس چیز نے غرہ کا دھوکے میں ڈال دیا، مجھے بتا تو صحیح۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جا رہا ہے نا میرا دربار چھوڑ کے غیر کے دربار کے اوپر، جا رہا ہے سخی سرور، جا رہا ہے اپنی کھوٹی قسمت کھری کروانے کے لیے امام بری کے دربار پر، جا رہا ہے رزق کا دروازہ کھلوانے کے لیے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر، جا رہا ہے چیزیں مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دربار، جا، نہیں روکتا تجھے میں، نہیں روکتا تجھے میں، لیکن اے انسان جاتا جاتا ایک بات کا جواب دے جا، اور یہ بھی سن لے، تم میرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا تو صحیح، میں تیری ٹانگیں بھی توڑ کے رکھ دوں گا، لیکن نہیں توڑتا، میں نہیں توڑتا۔ تم میرے سوا کسی اور کے اوپر نظر تو رکھ، میں تیری آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا۔ تم میرے سوا کسی اور کی بات تو سن، میں تجھے بہرا کر کے رکھ دوں گا۔ تو اپنی زبان سے میری توحید کے سوا اس سے شرکیہ کلمہ تو نکال، میں تجھے گونگا کر کے رکھ دوں گا، لیکن نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ جا رہا ہے نا میرا دربار چھوڑ کے، لیکن جاتا جاتا ایک بات ضرور بتاتا جا، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کر دیا؟ اے انسان بتا تو صحیح، تیری 20 سال عمر ہو گئی، تیری 30 سال عمر ہو گئی، تیری 40 سال عمر ہو گئی، تو نے مجھے بلایا ہو، ہاتھ اٹھا کے مجھے پکارا ہو، میں نے زندگی کے اندر تیری پکار کا جواب نہ دیا ہو، کوئی ایسا لمحہ اپنی زندگی کے اندر ثابت کر کے دکھا، ثابت کر کے دکھا۔ تو نے مجھ سے ماں کے پیٹ کے اندر کچھ طلب نہیں کیا تھا، تجھے کچھ طلب نہیں کیا تھا، ہم نے تیرے اندر روح پھونکی، ہم نے تیرا جسم پورا بنایا، دھڑ بنایا، وہاں تجھے بن مانگے میں نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ میں نے تیرے ماں کے پیٹ کے، تیری ماں کے پیٹ کے اندر میں نے بن مانگے تجھے خوراک پہنچائی ہے۔ وہ تیری ماں کا جو گندا خون ہوتا تھا ہم نے اس کو روک دیا 9 مہینے تک، اور ہم نے اس گندے خون کو تیری خوراک بنا دیا،
اور ہم نے خوراک بھی دیکھ، وہ ناف کے ذریعے ہم تیرے پیٹ تک اس خوراک کو پہنچاتے تھے، اور ہماری کاریگری کو تو سمجھ، ہماری حکمت کو تو سمجھ کہ ہم نے اس گندے خون کو تیرے منہ کے ذریعے اس کو خوراک نہیں بنایا بلکہ ناف کے ذریعے بنایا، منہ کے ذریعے اس لیے ہم نے خوراک نہیں بنایا کہ دنیا میں آنے کے بعد تو نے اس زبان سے میرا نام لینا تھا، میرے رسول کا نام لینا تھا، میرے قرآن کی تلاوت کرنی تھی تو نے دنیا میں۔ لیکن آج دنیا کے اندر آ گیا ہے، آج تو جوانی کے اوپر چڑھ پڑا، جوانی تجھے مل گئی، آج تیرے 2 بیٹے کیا ہو گئے، اب اسی زبان سے کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے داتا صاحب کا نظر کرم ہے، میرے داتا صاحب کا نظر کرم ہے، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے مجھے تو فلانے پیر صاحب نے دے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے میری قدر نہیں کی ہے، اس طرح میری قدر نہیں کی اس طرح لوگوں نے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا اس کو ذرا ربط کے ساتھ بھی سمجھنا ہے، ذرا آگے بھی دیکھ لو، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ البتہ قوی ہے، طاقتوں والا ہے، کیا ہے؟ طاقتوں والا، عزیز زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب غور کرو پیچھے، سبحان اللہ، اللہ نے جب دوسروں کی نفی کی نا معبودیت سے، اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور۔ اور جب اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا قوی عزیز، وہ اللہ طاقتوں والا ہے، زبردست ہے، درمیان کے اندر شکوہ ہے، ما قدر اللہ حق کا قدری ہی، اللہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا تم نے میری قدر نہیں کی، تم نے مجھے کن کے ساتھ ملا دیا جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تم نے مجھے کن کے ساتھ ملا دیا جن سے مکھیاں بھی کھانا چھین کر لے جاتی ہیں، تم نے مجھے کن کے ساتھ ملا دیا جو بچوں کو یتیم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تم نے مجھے کن کے ساتھ ملا دیا جو اپنے بچوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، تم نے مجھے کن کے ساتھ ملا دیا جو قطمیر کے بھی مالک نہیں، تم نے مجھے کن کے ساتھ ملا دیا جو ذرے کے بھی مالک نہیں، ما قدر اللہ حق کا قدری، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا تم نے میری قدر کوئی نہیں کی لوگوں اس طرح، سمجھ آ گیا بات؟ اللہ اکبر۔ آگے ان اللہ لقوی عزیز، طاقتوں والا ہے اللہ، زبردست ہے اللہ، زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا زبردست ایک ہوتا ہے زبردست، ایک ہوتا ہے زیر دست، ٹھیک ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے ننھے منھے، آپ کی والدہ آپ کا والد آپ کو سپارہ قاعدہ پڑھانے کے لیے قاری صاحب کے پاس بھیجتا تھا، الف کی تختی گزری، دوسری تختی گزری، پھر تیسری تختی گزری الف لام میم، چوتھی تختی آئی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ نے قاری صاحب سے پوچھا یہ حرف کے اوپر کیا ہے، قاری صاحب نے جواب دیا جو حرف کے اوپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زبر، اور جو حرف کے نیچے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیر، ٹھیک ہے، جو حرف کے اوپر ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبر، اور جو حرف کے نیچے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زیر۔ عزیزن زبردست، اللہ فرمانا چاہتے ہیں میں ہوں زبردست، باقی ساری کائنات زیر دست، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں ہوں زبردست، باقی ساری کائنات زیر دست، سارے نبی سارے ولی میرے در کے سوالی، سارے میرے در کے فقیر، سارے میرے در کے منگتے، ساری کائنات کے لوگ میرے دروازے پہ جھکنے والے۔ سورۃ فاطر کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے پوری کائنات کے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، کس کے دروازے کے؟ اللہ کے دروازے کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور غنی صرف کون ہے؟ ہاں بے پرواز صرف کون ہے؟ بے نیاز صرف کون ہے؟ ہاں نیاز مند بندہ ہے، بے نیاز صرف کس کی ذات؟ اللہ کی ذات ہے، سمجھے؟ تم سب فقیر ہو۔ الناس کے اندر الف لام استغراق کا ہے، نبیوں کو بھی شامل ہے، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ یہ الناس کے اندر سے نبیوں کو نکال کے دکھائے، ولیوں کو نکال کے دکھائے، نہ، یا ایھا الناس، ہو پوری کائنات کے لوگوں تم سب فقیر ہو، بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب وہ مصر سے بھاگے، حضرت شعیب کی سرزمین پر آئے،
درخت کے سائے میں بیٹھ کے حضرت نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من فقیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے مددگار، اے میرے مولا، تو جو بھی بھلائی اپنی طرف سے میرے اوپر اتارے میں اس کے اندر تیرا فقیر، تیرا محتاج ہوں. سمجھ آئی ہے؟ میں اس کے اندر تیرا کیا ہوں؟ فقیر ہوں، تیرا میں محتاج ہوں. اور ان ظالموں نے فقیر کا معنی کیا بنایا ہوا ہے؟ داتا صاحب، پیر، اس کو فقیر بھی کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہی مشکل کشا ہے، یہی حاجت روا ہے. کیسی اللہ نے عقل مار دی ہے، کیسی اللہ نے عقل مار دی ہے. گاڑی لے کے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو لے کے جاتے ہیں، بکرا لے کے جاتے ہیں، مال لے کے جاتے ہیں، پیسہ لے کے جاتے ہیں، سب کچھ لے کے جاتے ہیں، اور جا کے سب کچھ لٹا کے آ جاتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، مال بھی دے دیا، بکرا بھی دے دیا، جھولی بھر کے گئے، جھولی خالی لے کے آئے، اور پھر آ کے زبان سے کیا کہتے ہیں؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. چنگا مشکل کشا ہے جڑا بندیاں نو لٹی جا رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اچھے مشکل کشا تم نے بنائے ہوئے ہیں جو تمہیں لوٹ رہے ہیں، لیکن میرا رب تمہاری خالی جھولیوں کو بھرتا ہے. اس کے دربار سے ہر وقت یہ رحمت اعلان کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، ادعونی استجب لکم، او میرے بندے مجھ کو پکار، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اس کی رحمت ہر وقت پکار رہی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اے میرے پیغمبر اللہ کدھر ہے، تو آپ ان کو جواب دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میرا رب کہاں ہے؟ قریب، قریب ہے، قریب ہے. اے میرے مولا تو کتنا قریب. اللہ اکبر، کتنا قریب. یہ گلاس بھی میرے قریب ہے، یہ رجسٹر، یہ قرآن پاک، یہ کاپی، یہ موبائل، یہ سٹینڈ، یہ سب کچھ میرے قریب، یہ مقتدی میرے قریب. اللہ تو بتا تو کتنا قریب. اللہ کا قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تیری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب. اللہ، جو رب شہرک سے بھی زیادہ قریب، بتاؤ وہاں کوئی وسیلے کی ضرورت ہے؟ کوئی صدقے کی، کوئی طفیل کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی ظالم مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، مثالوں کے ذریعے. ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا. یہ ہستیاں اللہ کے قریب ہے. جس طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگوں کی ضرورت ہے. یہ بزرگ سیڑھی بمنزلہ ہے، اللہ بمنزلہ چھت کے ہے، اور ہم بہت دور ہیں. بزرگ کے علاوہ، بزرگ کے صدقہ اور طفیل کے علاوہ ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ کا قرآن جب کہتا ہے تمہارا رب تم سے اتنا قریب ہے، تمہاری شہرت اتنی قریب نہیں جتنا تمہارا رب تمہارے سے زیادہ قریب ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. بھائی ہم تو توحید کا نغمہ ہر وقت گانے والے ہیں. بس ہم تو ہر وقت بھائی اپنے درس کے اندر، اپنے واعظ و نصیحت کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی توحید کے سوا یہ واعظ گزرے ہی نہ ہمارا. ہم اس واعظ کو، نصیحت کو نصیحت ہی نہیں سمجھتے جس کے اندر اللہ کی توحید نہ بیان کی جائے، کیونکہ ساری کائنات یہ سج ہی صرف اللہ کی توحید سے رہی ہے. ہم بھی اللہ کی توحید سے، یہ ساری کائنات کے اندر برکتیں، طاقتیں صرف اللہ کی توحید کی برکت سے ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں پھر یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک دنیا کے اندر ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا، اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی. ہاں، قیامت اس وقت قائم ہو جائے گی جب کوئی بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کائنات کی روح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر یہ روح ہی ختم ہو گئی، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہا، تو پھر اللہ نے اس کائنات کو بسا کے کیا کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ پاک کو. ایک بندہ بھی، آپ نے فرمایا ایک بندہ بھی میری توحید کا نغمہ گانے والا ہو، میں اس کی برکت سے قیامت قائم ہی نہیں کروں گا. ہاں، جب کوئی نہیں رہے گا، برکتیں اٹھ گئی، طاقتیں اٹھ گئی، سب کچھ اٹھ گیا، پھر میں قیامت کو برپا کر دوں گا اس وقت. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہمارے تو کلام کی ابتدا بھی اللہ کی توحید سے، ہمارے کلام کی انتہا بھی اللہ کی توحید سے. اللہ اکبر. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے.
مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، تیری ذات لا حد منتہا، تیری ذات لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے۔ مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں صغیر ہوں چھوٹا تو کبیر ہے، میں فقیر ہوں تو امیر ہے، میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے، میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے۔ مجھ حسینی کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، مجھ حسینی کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری ذات سے، اس لیے کہ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا دین، میرا ایمان، میری شریعت تو ہے، اور میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، اللہ اکبر، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے۔ ہمارے کلام کی ابتدا بھی اللہ کی توحید ہے، ہمارے کلام کی انتہا بھی اللہ کی توحید ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے دلوں کے اندر جب تک اللہ کی توحید ہے ہمارا دل زندہ ہے، ہمارا دل زندہ ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کی توحید نہیں ہے وہ دل بنجر زمین کی طرح ہے، مردار اس کا بند، میت مردار، کوئی جان ہے ہی نہیں، کوئی روح ہے ہی نہیں اس کے دل کے اندر، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں جی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ شبہ کا جواب ہے جی، ایک شبہ یہ تھا کہ فرشتے انبیاء یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو اختیارات دے کر اپنا نائب، اپنا قائم مقام بنا لیا ہے۔ اللہ نے اس شبہ کا جواب دیا ہے، اللہ چن لیتا ہے، اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے من الملائکۃ رسلا، ملائکہ سے رسولن، رسولوں کو، مطلب قاصد، پیغام رساں، ٹھیک ہے، وامن الناس، اور لوگوں سے، یہاں پہ انبیاء آ گئے ہیں، لوگوں سے اللہ نبیوں کو چن لیتا ہے اپنی مخلوق کو پیغام دینے کے لیے، اور ملائکہ سے اللہ اپنے رسولوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اپنے قاصدوں کو چن لیتا ہے۔ ہر کسی کو تو اللہ قاصد نہیں بناتا، ٹھیک ہے، ملائکہ سے ہر کسی کو اللہ قاصد نہیں بناتا، اسی طرح لوگوں میں سے کسی کو اللہ نبی بناتا ہے، ہر انسان کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم ان کو عالم الغیب سمجھ، تم ان کو معبود سمجھتے ہو، اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ان کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، والی اللہ ترجع الامور، اور طرف اللہ ہی کے لوٹ کر جانے والے ہیں تمام معاملات، انسان کی نیکی برائی سب کچھ یہ کس کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ ہیں اور میرے نبی ہیں، وہ تو عالم الغیب نہیں ہے، اور جب عالم الغیب نہیں ہے تو معبود بھی نہیں ہے۔ عالم الغیب تو میری صفت ہے، میں اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہوں کون کس حال کے اندر ہے، اور جو عالم الغیب ہوتا ہے تو وہی تو حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو میرے پیغمبر رسول جن کو تم نے عالم الغیب بنایا وہ تو عالم الغیب ہے ہی نہیں، وہ تو معبود ہے ہی نہیں، ان کو کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ فلانا بندہ ان کو اس وقت روزی کی ضرورت ہے؟ عالم الغیب تو میں ہوں، جانتا تو میں ہوں جو کچھ ان کے آگے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، اور سارے امور کس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ میری طرف لوٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جزا سزا کا مالک میں ہوں، تو پھر وہ کیوں معبود، ان کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس شبہ کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اب یہ اللہ پاک یہاں سے پھر دونوں مضمونوں کو ان کے اندر بیان کریں گے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اب یہاں پہ ہمارے سے مخاطب ایمان والوں کو، اے وہ لوگ، اب ذرا غور کریں آیتوں کے اندر، یہ سورتوں کے اندر، سورت کے آخر کے اندر یا اللہ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو جاتے ہیں خالص، وگرنہ پوری سورت کے اندر شرک کی دگڑ مگڑ ہو رہی ہے، سمجھ آئی ہے،
پوری صورت کے اندر شرک کی نفی ہو رہی ہے، آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو جاتا ہے یا ایمان والوں سے خطاب ہو جاتا ہے. بس اب یہاں پھر وہی بات ہے، کیونکہ اختتامی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ مضمون کو سمیٹ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، رکوع کرو تم اور سجدے کرو تم اور عبادتیں کرو تم اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور کرو تم اچھے اچھے کام. کیا کرو تم؟ اچھے اچھے کام کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. ٹھیک ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادتیں، ساری باتیں کولی فیلی مالی ساری باتیں کس کی کرو؟ اپنے رب کی کرو، اپنے پالنے والے کی کرو، اور اس کے علاوہ اچھے اچھے کام بھی کرو. اچھے اچھے کاموں سے مراد بھئی ہر چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرنا. ٹھیک ہے، اچھے کاموں کے اندر کسی کا بھلا کرنا، کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھنا، یہ سارے کیا ہے؟ اچھے اچھے کام. زبان سے اچھا بولنا، آنکھ کا اچھا استعمال کرنا، کانوں سے اچھا سننا، یہ سارے کیا باتیں ہیں؟ یہ سارے کی سارے وفعلوا الخیر کے اندر شامل ہیں کہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں، برائی کے کام نہیں کرنے. سمجھ آئی ہے؟ تم ہو ایمان والے، تم ہو ایمان والے، تم مسلمان ہو، تمہیں برائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، تمہیں جھوٹ کے قریب نہیں جانا، تمہیں بے حیائی کے قریب نہیں جانا، تم سے ذرہ برابر بھی شرک صادر نہیں ہونا چاہیے. تم نے ہر وقت یاری لگا کے رکھنی ہے، دوستی لگا کے رکھنی ہے تو صرف اپنے رب سے لگا کے رکھنی ہے. سمجھ آئیے یہ کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو خطاب ہے. اس کے اندر کہیں ہے دنیا کا ذکر؟ کوئی ہے مال پیسے کا ذکر اس آیت کے اندر؟ غور سے دیکھو، ہے کوئی؟ اللہ نے کہا رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادتیں کرو اور اچھے اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک، لیکن پھر بھی ہم کس پہ پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، غیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سجدہ بھی اگر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ بھی اپنی خواہش کی خاطر کرتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دل کے اندر یہی خیال لے کے آتا ہے میرا فلانا کام کیا پتہ پورا ہو جائے. یعنی اپنی حسرت کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہے ہیں. اگر اس کے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے اٹھتے ہیں، یا اللہ میرا فلانا کام کر دے، میرا فلانا کام کر دے. لیکن اس کے ہاتھ اس کے لیے نہیں اٹھتے یا اللہ پاک میری نمازوں کو اپنے دربار کے اندر درجہ اعلیٰ قبولیت عطا فرما. اس کے ہاتھ اس کے لیے نہیں اٹھتے یا اللہ میرے ایمان کو اور مضبوط کر دے. اس کے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھتے یا اللہ مجھے پکا سچا ایمانت دار مسلمان بنا. اس کے ہاتھ اس کے لیے نہیں اٹھتے یا اللہ مجھے جھوٹ سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے حرام کے لقمے سے بچا، مجھے حلال رزق وافر مقدار میں. اس کے لیے ہاتھ کسی کے نہیں اٹھتے. ہاتھ اگر اٹھتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے، یا اللہ فلانا کام بھی ہو جائے، میرا فلانا کام بھی ہو جائے، میرا فلانا کام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پھر یہی بات ہے نا کہ ہم نے دنیا کو پسند کر لیا. ہم مسلمان ہو کے ہم نے اللہ کو پسند نہیں کیا، اللہ کی طرف ہم نے نہیں گئے. ہم اللہ کی طرف، اللہ تو اپنی طرف بلا رہا ہے لیکن انسان بھاگ رہا ہے اللہ سے. ہر وقت اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے. اللہ تو وعدوں کا پکا ہے، انسان وعدے کا پکا نہیں. انسان بھی عالم ارواح میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے، سورۃ اعراف میں آیا ہے الست بربکم. اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا سارے انسانوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ ساری مخلوق نے مل کے جواب دیا قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. لیکن آج ہم اس وعدے کو بھول چکے ہیں، آگے بھول چکے ہیں. اور اللہ نے یاد بھی کروایا وہ وعدہ. کس طرح؟ یہ کتابیں بھیج کے، نبی بھیج کے کہ تم مجھ سے وعدہ کر کے آئے ہو عالم ارواح کے اندر، اس وعدے کے اوپر قائم رہنا. لیکن نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجے، اور ایسی کتاب یہ اللہ پاک نے بھیجی کہ قیامت تک جس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے لیے لیا ہے. پھر بھی ہم اس وعدے کو توڑ رہے ہیں، آج توڑ رہے ہیں. تو پھر دغا باز کون ہے؟ انسان دغا باز ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، بابا میں نہیں کہتا، ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے. اللہ تو پکا ہے اپنے وعدوں کا، لیکن انسان کیا ہے؟ یہی بے ایمان ہو جاتا ہے، یہی اللہ سے یاری نہیں لگاتا. میں کہتا ہوں نا کہ دنیا کے اندر جس کسی سے بھی آپ محبت کر لو، اس کا آخر جو ہے وہ بے وفائی ہے. آپ کو آخر بے وفائی ہے، چھوڑ جائے گا تمہیں، چھوڑ جائے گا تمہیں. جس کسی سے بھی آپ جو مرضی دل و جان سے بڑھ کر آپ محبت کرو، حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں ماں باپ سے کر لو محبت،
چلو بے وفائی نہیں کرتے لیکن چھوڑ تو جاتے ہیں نا اپنی اولاد کو دنیا سے، بالآخر ختم تو ہو جاتے ہیں نا۔ اور ایک بے وفائی اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کی ہے قیامت والے دن کی۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی کو دیکھ کر فرار ہو جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اس کی ماں اور اس کا باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر فرار ہو جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اس کی اولاد اور اس کے دوست بھی جس کے پیچھے لگ کے دنیا کے اندر اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، وہ بھی چھوڑ جائیں گے، اس کو فرار ہو جائیں گے۔ بے وفائی ہے نا، کیا ہے یہ ساری بے وفائی ہے۔ دنیا سے محبت کرتے ہو، مال بھی، یہ بھی بے وفائی کر جاتا ہے، انسان سے چھوڑ جاتا ہے، قبر کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں جاتا، حتیٰ کہ کفن بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، مردہ، ہر چیز بے وفائی کر جاتی ہے، لیکن ایک صرف اللہ کی محبت ہے جو جس کا انجام صرف اور صرف وفاداری کے اندر رکھا ہے، اس کی محبت صرف وفاداری کا ثبوت دیتی ہے۔ کوئی آج تک ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ نے کسی سے بے وفائی کی ہو، اس سے تو جو جفا بھی کرتا ہے وہ پھر بھی جواب وفا کے اندر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وفا کرے اس سے کوئی، وہ وفاؤں کے کمال بکھیر دیتا ہے، بارشیں کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ وفا کرے، لیکن جو انسان اس کے ساتھ جفا کرے پھر بھی وہ وفا ہی کرتا ہے، پھر بھی وہ وفا ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی چھوڑا ہے اس کا؟ انسان جتنی مرضی ناشکری کر لے، کبھی اللہ نے رزق کے دروازے بند کیے ہیں؟ انسان جتنی مرضی ناشکری کر لے، کبھی اللہ نے سانس بند کیے ہیں اس کے؟ آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں اب، کبھی اللہ نے نابینا کر دیا ہو کسی کو؟ نہیں کرتا اللہ بے وفائی۔ کانوں سے کتنی بری باتیں ہم سنتے ہیں، گانے، میوزک، قوالیاں سنتے ہیں، اللہ بہرا کر دیتا ہے۔ زبان سے کتنے گندے گندے بول ہم بولتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ گونگا کرتا ہے؟ بے وفائی وہ نہیں کرتا، بے وفائی انسان کرتا ہے۔ کیوں پھر شکوے کرتے ہو رب کے اوپر، یا اللہ میرا فلانا کام کیوں نہیں ہو رہا، میرا فلانا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ بلکہ آج تو اللہ رحم کرے، شاید کسی نے یہ بھی سوچ کے رکھا ہو میں نے آج رات یہ گناہ کرنا ہے، ارادے کر کے رکھے ہوں نا، میں نے آج رات اپنے رب کو اس طرح ناراض کرنا ہے، میں نے آج رات اپنے مالک کو دکھا دکھا کے اس طرح ناراض کرنا ہے، میں نے آنکھوں سے یہ دیکھنا ہے، میں نے کانوں سے یہ سننا ہے، میں نے زبان سے یہ بولنا ہے، فلانے کے ساتھ میں نے اس طرح کرنا ہے، فلانے کے ساتھ میں نے جھوٹ بولنا ہے۔ اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے اس نے بڑے بڑے ارادے تان رکھے ہو، لیکن وہ رب پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو بتاؤ پھر ایسی محبت دنیا کے اندر کہاں سے لے کر آؤ گے؟ پھر کہاں سے ایسا باوفا وفادار مالک ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں پھر اس کے دروازے سے دور ہوتے جا رہے ہو تم سب؟ کیوں اس کے دروازے سے؟ اس کی رحمت تو ہر وقت اعلان کر رہی ہے میرے بندے 1000 بار بھی گناہ کر لے، باز آ 100 بار توبہ شکستی باز آ، فارسی کا شعر ہے یہ، 100 بار توبہ شکستی، 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھے، شکستہ کس کو کہتے ہیں؟ ہار گیا تو، توبہ کر لی پھر ہار گیا، پھر گناہ کر لی، باز آ لیکن پھر بھی توبہ کر لے، 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھے نبھا نہ سکے، لیکن ایک بار سچا دل لے کر میرے دروازے میں آ جا، میری دہلیز پہ آ کے اپنی جبین نیاز کو جھکا دے، اپنے ماتھے کو سچے دل سے جھکا دے، ایک بار صرف میرے دربار میں آ کے آنسو ایک بکھیر دے، تیرے آنسو کی قیمتیں میں ایسی لگا دوں گا، تیرے سارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کروں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں نیکیوں میں بدل دوں گا، نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں گا۔ باز آ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اللہ نے فرمایا تم دنیا کے اندر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، معافی مانگنے جاؤ، تمہیں وہ تانا دیتا ہے۔ باپ بھی سچی محبت کا دعوے دار، اولاد
کتنی مرضی غلطیاں کرے، پہلی بار باپ معاف کر دیتا ہے، دوسری بار معاف کر دیتا ہے، تیسری بار اگر اولاد اپنے باپ سے معافی مانگے باپ معاف تو کر دیتا ہے، لیکن تیسری بار وہ بھی تانا دے دیتا ہے، اوے بے حیا بدبخت، بار بار غلطی کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا آ میرے دربار کے اندر، میرے دربار کے اندر آ، تجھے معاف بھی کر دوں گا اور تجھے کسی ماضی کے کسی گناہ کے اوپر سوال بھی نہیں کروں گا، بغیر تانا دیے معاف کر دوں گا۔ بولو پھر، بغیر تانا دینے کے معاف کرنے والا کون؟ ماں باپ سے بھی شفیق اور مہربان کون؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ جھکتے پھر؟ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ تو خود کہتے ہیں 100 سال کا بوڑھا شخص، 100 سال کا بوڑھا حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ہڈیاں بھی کمزور، بینائی بھی کمزور، شنوائی بھی کمزور، قوت گویائی بھی کمزور، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت بھی کمزور، پاؤں کے اندر چلنے بھی، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت بھی کمزور۔ ہائے اس کی کمر اس کے بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی۔ سب سے بڑا صدمہ کہ اس کی اولاد بھی اس کو چھوڑ گئی۔ سب سے بڑا صدمہ اس کی جیب بھی پیسوں سے، مال سے خالی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ بوڑھا شخص راتوں کو تہجد کے وقت اٹھ کے میرے سامنے روتا ہے، میرے سامنے روتا ہے، میری رحمت پھر بھی جوش مارتی ہے، میں اس کو کبھی بھی ماضی کے کسی گناہ کے اوپر 100 سالہ گناہوں پہ کسی سوال نہیں کرتا۔ ایک بار جب یہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک بار میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ ایسا رحیم اللہ، ایسا رحیم اللہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ اللہ، کہاں سے لے کر آؤ گے تم؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورتیں، کچھ قیدی مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام لے کر آئے، اس میں ایک عورت بھی تھی قیدیوں میں۔ اس عورت کا بچہ گم گیا، گم گیا۔ اب شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ اس کا گم گیا۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ تلاش کر رہی ہے، بے سکون ہے، اطمینان ہی نہیں ہے اس کو، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا کبھی ادھر سر مار، اور حالت اس کی یہ ہو گئی کہ جو بھی اس کو بچہ نظر آتا ہے اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنا سمجھ کر اس کو دودھ پلانے لگ جاتی ہے، اور جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو میرا بچہ نہیں، پھر چھوڑ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، دیکھ رہے ہو اس عورت کو؟ اس عورت کو دیکھ رہے ہو، اس حالت کو؟ صحابہ نے فرض کیا یا رسول اللہ ہاں دیکھ رہے ہیں، یہ تو اپنے بچے کو تلاش کرنے میں بڑی بے سکون ہے، اطمینان ہی نہیں ہے اس کو، اس کی تو حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک سکتی ہے، اس کے حوالے کر سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرنے میں اتنی بے سکون ہے کہ ڈھونڈ رہی ہے، اور اس کی حالت تو دیکھے، جو بچہ بھی نظر آ رہا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے، یہ اپنے بچے کو کس طرح، شیرخوار بچے کو، نومولود بچے کو کس طرح یہ آگ کے حوالے کر سکتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو میری بھی بات، یہ ماں اپنے بچے کے اوپر اتنی شفیق اور مہربان نہیں ہے جتنا اللہ اپنے گناہ گار بندے کے اوپر شفیق اور مہربان ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جتنا اللہ اپنے بندے کے اوپر شفیق اور مہربان ہے۔ کبھی سجدے کے اندر ایسی طاقت لے کے آؤ، ایسی طاقت لے کے آؤ کہ تمہیں محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ کسی اور کا ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی میرا ہے، اللہ ہے ہی میرا ہے، وہ میرے سوا کسی کا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی میرا۔ ٹھیک، ایسی طاقت رکھو۔ لیکن اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ نہیں، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ جب میں زمین کو سجدہ کرنے لگا تو زمین کے اندر سے صدا آئی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو غیر کی محبت سے بھرا ہوا ہے، تیرے دل کے اندر تو اللہ کی محبت ہے ہی نہیں ہے، تیرا تو خیال، تیری تو سوچ ہی کہیں اور ڈوبی ہوئی ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی تو میرا دل اللہ کی محبت کے لیے کھل جائے، کبھی تو اللہ کے محبت کے لیے کھل، کبھی تو وہ سچا ہزار سجدوں میں سے جو وہ سچا سجدہ مجھے نصیب ہو جائے اپنے رب کے سامنے کرنا۔ ہر روز جھوٹے سجدے، ہر روز جھوٹے سجدے، ہر روز جھوٹے سجدے میرے، کبھی تو وہ سچا سجدہ میں اس کے سامنے کر دوں، مجھے کبھی تو وہ سچا سجدہ نصیب ہو جائے اپنے رب کے سامنے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کسی عبادت میں، کسی عمل کے اندر انسان اپنے رب کے زیادہ قریب نہیں جتنا وہ سجدے کے اندر قریب ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان نے سجدے کے اندر ہی اپنے کمزوری کا ثبوت دیا، کمزور کر دیا اپنے۔ جب اتنے بڑے عمل کو، جس کے اندر وہ اللہ کے زیادہ قریب، اتنے بڑے عمل کو کمزور کر دیا، تو بقیہ اعمال کے اندر وہ کس طرح اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ اور اس کی تسبیح تو دیکھو سجدے کی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا۔ کسی کو تو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا، شاید کسی کو ترجمہ بھی نہ آتا، بس طوطے مینا کی طرح وہ رٹ رہا ہو، 3 بار بس تسبیح پڑھنی ہے، بس 3 بار بس پوری کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے، 5 بار پوری کرنی ہے بس سنت کے مطابق۔ لیکن اس کی حقیقت اور اس کی روح کو تو سمجھو اس سجدے کی، تم کس کے سامنے جھک کے کس کی تعریفیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں تو لوگ نماز تک نہیں پڑھتے، بے نمازی ہو چکی ہے ہماری اکثریت مسلمانوں کی، بے نمازی ہو چکی ہے، آتے ہی نہیں ہے نماز کی طرف، آتے ہی نہیں ہے نماز کی طرف، سمجھے؟ اور جو اچھے خاصے دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں وہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ تو فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے۔ اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ میں تفصیلات کے اندر نہیں جانا چاہتا، سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، یہ جو ادھر وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اچھے اچھے کام کرو، اچھے اچھے کام، برائی کے کام نہ کرو، سمجھ آئی ہے؟ برائی کے کام نہ کرو، اپنی آنکھوں کا اچھا استعمال کرو۔ ہم نے ان آنکھوں کے ذریعے اپنے رب کی زیارت کرنی ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے ہم نے ان آنکھوں کے ذریعے، اور جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی بڑی نہیں جتنا دیدار الہی ہے۔ ساری نعمتیں جنت کی نعمت کے آگے ہیچ ہیں، ساری نعمتیں اللہ کے دیدار کے آگے جنت کی نعمتیں ہیچ ہے، کم ہے، علاوہ اللہ کے دیدار کے، کہ جنت کی ساری نعمتوں کو وہ بھول جائیں گے جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے، اور بزبان حال اعلان کریں گے کہ اتنا لطف، اتنا مزہ، اتنی مٹھاس جنت کی کسی نعمت کے اندر نہیں ہے جتنا اللہ کے دیدار کے اندر رکھا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں اللہ کا دیدار؟ ان آنکھوں کا اچھا استعمال کرو، ان آنکھوں کا اچھا استعمال کرو۔ نوجوانوں میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، بے حیائی دیکھنا خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ہم نے اپنے رب کو بڑا ناراض کر لیا ہے، بڑا ناراض کر لیا۔ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا وقت ہے خدا کے لیے، تمہارے لیے۔ بالغ ہو، جوان ہو، قبر کا عذاب ثواب کا فیصلہ تمہارے اوپر اب لکھ دیا گیا ہے، خدا کے لیے۔ ان آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو۔ تم نے اس رب، ان آنکھوں کے ذریعے تم نے اپنے رب کی زیارت کرنی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ کائنات کے نظارے دیکھنے کے لیے دی ہے اللہ پاک نے، سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں، وَجَاهِدُوا، یہاں پہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ بھائی ہمارے نزدیک یہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے بھی لکھا ہوگا عند الشافعی، لکھا ہوا ہے یہ ساتھ سجدے کے، ہمارے نزدیک یہ سجدہ نہیں ہے سورۃ حج کا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے، حق کا جہادی، حق کرنا، حق اس کا جہاد کرنا، ٹھیک ہے، حق پورا ادا کرو۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وہی اللہ ہے، چن لیا اس نے تم کو، ٹھیک ہے، اس نے کیا کر لیا؟ تم کو چن لیا ہے، باقی امتوں پر اپنے دین کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور نہیں کیا اوپر تمہارے دین میں کوئی تنگی، ہاں کوئی سختی نہیں کی، لیکن یہ ظالم بدبخت کہتے ہیں دین میں سختی ٹھیک ہے، ہم کہہ دو نا کسی کو بھائی نماز نہ پڑھو، نماز پڑھو، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سختی کہنے نہ کہنے میں اور ہے، اور اس ظالم کے سختی نہ کہنے میں اور ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ فرمانا چاہتے ہیں میں نے کوئی حکم ایسا نازل ہی نہیں کیا جو تیری طاقت سے باہر ہو. آپ نماز کے لیے کہو، یہ نماز کس کا حکم ہے؟ پڑھنی ہے کہ نہیں سب نے؟ چاہے کوئی بیمار بھی کیوں نہ ہو، چار پائی پہ کیوں نہ لیٹا ہو، اس کے لیے بھی ہے پڑھنی ہے. سمجھ آئیے، اس کے مرنے کے اندر ایک دن کیوں نہ رہ جائے، اس کے اوپر بھی فرض ہے، پڑھے گا نماز. وہ زبان سے یہ کیوں لفظ نکالتا ہے کہ بھئی دین کے اندر سختی نہیں، میں جب مرضی پڑھ لوں، میں جب مرضی پڑھ لوں. اللہ نے فرمایا میں نے دین کے اندر تنگی نہیں رکھی. ہاں جو حکم تمہاری طاقت سے باہر تھے میں نے ان کو اندر رخصت دے دی. مثال کے طور پہ روزہ ہے، اب بیمار آدمی اگر نہیں رکھ سکتا تو رخصت ہے، اس کو نہ رکھے. مسافر کو روزہ کیا ہے؟ معاف ہے. اگر بیماری ایسی لگی ہے اس کے جلد کو کہ اگر وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے مٹی سے. یہ اللہ نے کیا دی ہیں؟ رخصتیں دی ہیں ساری. تنگی نہیں رکھی اللہ پاک نے دین کے اندر. دین کے حکموں کو اصل میں وہ بندہ یہ بکواس کرتا ہے اپنی زبان سے جس نے کبھی دین کے اوپر چلنا ہی نہیں سیکھا، جو ہے ہی دین سے بے بہرا، جو چلتا ہی نہیں ہے دین کے اوپر، وہی کہتا ہے کہ دین کے اندر سختی نہیں. وگرنہ اللہ کا حکم ہو، محبوب کا حکم، اور وہ آگے سے زبان درازی کرے کہ یہ دین کے اندر سختی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹھیک مل جاتا. اور یقین کر لو بڑی عجیب بات ہے، آپ نیکی کی دعوت دو، منت سماجت کریں گے آپ، اور گناہوں کے اندر یہ انسان خود منت سماجت کرتا ہے مجھے بھی مشغول کر لو اس کے اندر. بڑی عجیب بات ہے. یہ انسان آپ اس کو نیکی کا کام کروانے کے لیے منتیں کرو گے، ترلے کرو گے، ان کے قدموں میں پڑو گے، لیکن یہی انسان جب ایک گناہ کی باری آتی ہے خود منتیں کرتا ہے خدا کے لیے مجھے بھی حصہ دو اس گناہ کے اندر. آج یہاں تک حال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، لازم پکڑو ملت اپنے باپ ابراہیم کی، اس کے اوپر چلو، اس کے اوپر عمل کرو. ہوا سماکم المسلمین، وہی اللہ نام رکھا ہے تمہارا اس نے مسلمین. ہاں یہاں سے تو کوئی شخص آ کے لاج رکھ لے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلم کا معنی کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے آپ کے نیچے، لکھا ہوا ہے مسلمان ہے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اپنے آپ کو سپرد کرنے والا اللہ کے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. مسلم کسے کہتے ہیں؟ سپرد کیا ہوا، اللہ کے حکامات کے آگے سپرد کیا ہوا. تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ نے فرمایا من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. وفی ہی، اور اس قرآن کے اندر بھی ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس نام کی تو لاج رکھ لو. اللہ فرما رہے ہیں میرے احکامات کے اوپر عمل کر لو، میرے فرما بردار بن جاؤ، نہ کرو گناہوں کے کام، نہ کرو شرک و کفر، نہ کرو میری نافرمانی. اب تو لاج رکھ لو اس کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا سمجھانے کا انداز. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا عَلَيْهِ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہووے رسول گواہ اوپر تمہارے اور ہوو گواہ تم اوپر لوگوں کے. سمجھو بات، قیامت والے دن ساری امتیں، سارے نبی اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، نبیوں سے کہا جائے گا، امتیں کہیں گی، باقی نبیوں کی امتیں کہیں گی ان پیغمبروں نے تو ہمیں تبلیغ ہی نہیں کی. مکر جائیں گے، تبلیغ ہی نہیں کی. اچھا انبیاء سے پوچھا جائے گا ہاں بھی تم نے تبلیغ کی یا نہیں کی؟ وہ کہیں گے یا اللہ کی ہم نے تبلیغ. اللہ پوچھیں گے گواہ تمہارا کیا ہے؟ سارے نبی کہیں گے یا اللہ امت محمدیہ گواہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے. اچھا امت محمدیہ سے پوچھا ہاں بھی گواہی دیتے ہو ان پیغمبروں کے بارے میں؟ سارے امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے ہاں یا اللہ ان پیغمبروں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی، تیری توحید کا پیغام سنایا. اچھا امت محمدیہ سے کہا جائے گا تم گواہی دو، تمہارے پاس کیا گواہ ہے؟ وہ باقی لوگ کہیں گے نا پچھلے قوموں کے، باقی قوم یہ تو اس وقت ہے ہی نہیں تھے ہمارے زمانے میں، یہ کس طرح گواہ بن سکتے ہیں؟ امت محمدیہ یہ تو ہے ہی نہیں تھے ہمارے زمانے میں. امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان پیغمبروں نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی. سمجھ آئیے، قرآن اتارا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ سارے پیغمبروں نے کیا کی تھی؟ تبلیغ کی تھی. سمجھے؟ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا میں نے قیامت والے دن تمہاری فضیلت کو ثابت کرنا، ایک بہت بڑے مقدمے کے اندر تم نے گواہی دینی ہے امت محمدیہ. اس فضیلت کی تو لاج رکھ لو. سمجھ آئیے، اے امت محمدیہ میں نے قیامت والے دن بھی اس گواہی کے ذریعے تمہارے شرف کو، تمہاری فضیلت کو سب کے اوپر ظاہر کرنا ہے، اور اس فضیلت کی تو لاج رکھ لو.
میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، نہ گناہ کرو، نہ گناہ کرو، نیکی کے اوپر آ جاؤ، اچھے اچھے عمل کرو. سمجھ آئیے اللہ ہو کیسے اللہ سمجھا رہے ہیں، وگرنہ کوئی سمجھاتا نہیں ہے. کوئی دنیا کا مالک اس طرح اپنے نوکر کو، اس طرح ملازم کو نہیں سمجھاتا. یہ کائنات کا مالک ہے، وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، اسی لیے سمجھا رہا ہے. وہ نہ ہوتا وہ رحیم یا مہربان یا حلیم تو کوئی رہتا ہی نہ یہاں پہ. ایک گناہ کے اوپر مار کے اس کا ذرہ ذرہ اس کا بکھیر دیتا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا اس کا. پھر فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پس قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کو، یعنی اللہ کی توحید کو پکڑے رکھو. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا دوست ہے. ہوا مولاکم، پھر کہو وہی تمہارا کیا ہے، دوست. تمہارا اصل وہی ہے، وفادار تمہارا وہی ہے، کارساز تمہارا وہی ہے، معبود تمہارا وہی ہے. فنعم المولا، پس کتنا اچھا ہے دوست، کتنا اچھا کارساز ہے. اچھا مولا، ہوا مولاکم، سمجھ آئیے کوئی بات ہے. اللہ یہاں پہ مولا کس کو کہا گیا ہے، اللہ کو. مولوی صاحب نے بڑا اس کے اوپر زور لگایا تھا نا ممبر کے اوپر بیٹھ کے، حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے. جی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کہا اس کو حضرت نہیں کہنا چاہیے. اور کن کے سامنے کہا تھا، غیروں کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا، غیروں کو خوش کرنے، صحابہ کے دشمن کو خوش کرنے کے لیے، ابو بکر صدیق کے دشمن کو خوش کرنے کے لیے، عمر کے دشمن کو خوش کرنے، عثمان کے دشمن کو، میری ماں عائشہ کے دشمن کو خوش کرنے کے لیے، میری ماں حفصہ کے دشمن کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہی. وگرنہ اپنا مقصد کوئی نہیں تھا، صرف ایک غیر کو خوش کرنے کے لیے ہمارے گن گائیں، ہمارے اوصاف بیان کریں، ہمیں امن کا دائی قرار دیں. یہ بس یہاں پہ اللہ کو بھی کہا گیا. پھر اللہ کو بھی اللہ نہ کہو بھی مولا کہو، اللہ تعالیٰ کو مولا کہا کرو. یہاں پہ کیوں زور نہیں دیا؟ ایمان والوں کو مولا کہا گیا قرآن کے اندر، نبی کو مولا کہا گیا قرآن کے اندر، ان کو کیوں نہیں کہا جاتا مولا؟ اس کے اوپر زور دیا کیا ہے؟ صرف اس کو تقویت دینے کے لیے. فنعم المولا، پس کتنا اچھا ہے کارساز، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے. صدق اللہ العظیم.